یہاں تک کہ ہمارے حضرت حکیم محمد مولانا شبیہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے خلیفہ بنایا، اپنا مجاز بنایا کہ بھئی اب تم الحمدللہ دین صحیح طریقے سے سمجھ بھی گئے ہو اور فی الجملہ اس کے اوپر کاربند بھی ہو، تو اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بیعت کر لیا کرو، دوسروں کو بھی تلقین کر لیا کرو۔ خلیفہ مجاز جس کو کہتے ہیں۔ آج تو خلافت بڑی سستی ہو گئی ہے، جو ذرا سا چند دن کسی مرشد کے پاس رہ لیا تو بہت جلدی اس کو خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا جو طریق ہے اس میں خلافت تو کھجا، بیعت جو ہے وہ بھی جلدی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز اصلاحی تعلق ہے، بیعت نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ایسی لازمی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہ ہو۔ ایک برکت کی چیز بے شک ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور اصلاح ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ تو اصل کام جو ہے وہ یہ کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کر کے آدمی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے۔ بیعت اسی لیے حضرت جلدی نہیں کرتے تھے بیعت کرنے میں، پہلے آنا جانا ہو، خط و کتابت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اور پھر اعتقاد بھی ہو، جو باتیں بتائی جائیں ان کے اوپر عمل بھی کرے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جب دیکھتے تھے کہ اب یہ صحیح راستے پر پڑ گیا ہے تو اس وقت بیعت بھی کر لیتے تھے۔ تو بیعت میں بھی جلدی نہیں کرتے تھے، اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دینے میں بھی جلدی نہیں، بلکہ اس کو ہر طرح سے جانچتے تھے، اور جانچ کر پھر کسی کو اجازت دیا کرتے تھے کہ بھئی آگے تم اب میرے سلسلے میں دوسروں سے بیعت بھی کر سکتے ہو، ان کو تلقین بھی کر سکتے ہو۔ لیکن ان جن کو بیعت کی اجازت دی، تلقین کی اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے وہ کورس مکمل کر لیا تربیت کا، اور اس تربیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس لائق ہو گئے کہ وہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنائیں۔ اس کے باوجود ہر خلیفہ کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نظر ڈال کر دیکھتے رہو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اور وہ شعر حضرت کے ہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ اندری راہ می تراشو بی خراش، اندری راہ می تراشو بی خراش، اندری راہ می تراشو بی خراش، دم فارغ مباش، کہ اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہے گی۔ جیسے کوئی پھلوں کا یا پھولوں کے پودے ہوتے ہیں تو کبھی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کا پتا کاٹ دیا، کبھی تو اس کو ایک تہذیب کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اندری راہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم خامر دم فارغ مباش، آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو۔ یعنی فارغ ہو کر یہ تصور نہ کرو کہ اب ہم فارغ ہو گئے، بس اب ہماری اصلاح ہو گئی، آگے پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو۔ اب ہمارے ہاں مشکل ایک یہ آ گئی ہے کہ جب درس نظامی پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ فارغ ہو گیا، فارغ التحصیل ہو گیا۔ تو اب فارغ ہو گیا تو بھئی فارغ کس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کام کرنا تھا بس پورا ہو گیا۔ یہ لفظ بہت ہی خراب ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا فارغ التحصیل۔ ارے تحصیل علم تو وہ چیز ہے جو مرتے دم تک جاری رہے گی، اور اپنی اصلاح کی فکر بھی مرتے دم تک جاری رہے گی۔ فارغ التحصیل کوئی نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر کوئی ہے جو اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتا ہے تو وہ انتہا درجے کا بے وقوف ہے، کیونکہ تحصیل علم سے فراغت
مرتے دم تک نہیں ہو سکتی. طلب العلم من المہدی الی اللحد. لہذا کتنا بڑا علم کے اعلی مقام پر پہنچ جائے بندہ، لیکن وہ تحصیل علم سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا اور اپنی تربیت سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا.